بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھابھی صبح نہا کر نکلتی تو میں کہتی کہ بھابھی رمضان میں تو روز روز نہ کیا کرو، تو بھابھی مسکرا کر چلی جاتی۔ ایک رات بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے کپڑے پہنا کر کہنے لگیں کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور پھر مجھے ہوش نہ رہی۔ صبح اٹھی تو بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ آج 5واں روزہ تھا اور میں نوٹ کر رہی تھی کہ بھابھی روزانہ صبح اٹھ کر نہاتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ارمان جاگ اٹھتے تھے۔ بھائی پچھلے 2 دن سے اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ہم تینوں ہی موجود تھے۔ اس دن میں صبح اٹھی تو بھابھی نہا کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر میں زور سے ہنس پڑی اور پھر انہیں چھیڑتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابھی آج تو موسم بہت ٹھنڈا ہے اور بھائی بھی گھر پر نہیں ہے، تو پھر آپ کو صبح صبح نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بات سن کر وہ جھینپ سی گئیں اور کہنے لگی کہ تم بہت زیادہ شرارتی ہو۔ جب تمہاری شادی ہوگی تو تب میں بھی تمہیں ایسے ہی چھیڑوں گی اور خوب تنگ کروں گی۔ ہم دونوں آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگی تھیں، اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بھابھی آج بھی صبح صبح نہا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آج پھر جب میں نے ان کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ آج موسم کل سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور پھر میں ان سے دوبارہ پوچھتے رہ گئی۔ یوں بھی مجھے ان کے ساتھ ایسے مذاق کرنے پر امی سے کل بہت بری طرح سے ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم کنواری ہو، تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم اپنی بھابھی سے اس قسم کی باتیں کرو؟ جانتی ہو یہی بھابیاں باہر جا کے اپنی نندوں کو بدنام کرتی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ امی کی بات سن کر میں بالکل گمسم ہو کے رہ گئی تھی۔ بھابھی بہت اچھی تھی اور امی کو نہ جانے اس سے کیا پرخاش ہو گئی تھی، حالانکہ وہ پہلے بھابھی کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ میں نے پھر اس بارے میں بات ہی نہیں کی، ورنہ امی سے پھر ڈانٹ پڑنے کا خدشہ تھا۔ مگر میں حیران ضرور تھی کہ اچانک سے امی کو بھابھی سے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ رات کو میں سو رہی تھی جب ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی صحن میں بھاگ رہا ہو، اور کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ گئی۔ رات کے وقت میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر اب چونکہ باہر سے آوازیں زیادہ ہو گئی تھیں تو اس لیے میرے کمرے سے باہر مجھے آنا پڑا، اور سامنے امی اور بھابھی کھڑی تھی۔ امی بہت غصے میں تھیں۔ وہ بھابھی سے پوچھنے لگیں کہ یہ کون تھا؟ بھابھی امی کو حیران نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا مطلب؟ میں بھی یہ آواز سن کر ہی آپ سے پہلے باہر آئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ باہر کون تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آدھی رات کو وہ دونوں آپس میں کیا بحث کر رہی ہیں۔ پھر امی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو میں نے بھابھی سے پوچھا کہ امی کو کیا ہوا ہے؟ بھابھی کہنے لگیں کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی باہر چہل قدمی کر رہا ہو۔ مجھے دروازے کے باہر آواز سنائی دی تھی۔ میں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر امی کھڑی تھیں۔ ہو سکتا ہے انہیں مجھ سے کوئی کام ہو، اور تبھی جب میں باہر آئی تو سامنے امی کھڑی تھیں اور یکدم مجھ پر چلانے لگیں، مجھ پر غصہ کرنے لگیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی کو کیا ہوا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی اور اپنی امی پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ بھلا اتنی سی بات پر بھابھی کو اتنی باتیں سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں نے سوچا کہ اس وقت تو وہ غصے میں ہیں، رات بھی کافی ہو گئی ہے اور مجھے نیند بھی زوروں کی آ رہی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی اور سوچنے لگی کل میں امی سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو امی کا بھابھی سے موڈ آف تھا۔ جب بھی بھابھی امی کو مخاطب کرتی، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، تو امی ان کی بات کا سیدھے منہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ امی کو اکیلے پا کر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو آخر غصہ کس بات کا ہے، تو وہ مجھے ڈانٹ کر بولیں کہ تم چھوٹی ہو تو ان معاملات میں مت بولو۔ امی کی بات سن کر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی، اور شام کو جب بھائی گھر آئے تو امی انہیں لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب بھائی باہر نکلے تو بہت غصے میں تھے۔ ان کی شادی کو 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، اور 6 مہینے میں پہلی بار میں نے بھابھی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا، اور انہیں دیکھ کر مجھے ان پہ ترس آ گیا تھا۔ مجھے اپنی امی اور بھائی دونوں بہت ظالم لگ رہے تھے۔ اگر بھابھی رات کو دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ کچھ دن تک تو گھر کا ماحول خراب رہا، ماحول میں کشیدگی طاری رہی، اور بالآخر امی اور بھائی نے بھابھی سے بات کرنی شروع کر دی تھی۔
اور میں حیران تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر کے معاملات سے انجان تھی، مجھے کوئی کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ بھابھی سے جب پوچھتی تو وہ نظریں چرانے لگتی اور اگر امی سے پوچھتی تو وہ غصہ کرنے لگتی۔ ایسے میں میرے پاس پھر خاموش رہنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بھابھی اب پھر سے پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ اب بھی جب وہ صبح اٹھتی تو ان کے بال بھیگے ہوتے، یہ دیکھ کے میں ہنس پڑتی اور امی سے نظر بچا کر انہیں چھیڑتے ہوئے کہتی کہ ابھی تو رمضان ہے اور آپ لوگ بس نہیں کر رہے۔ میری بات پر ان کا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا۔ تب وہ اتنی خوبصورت لگتی تھی کہ میں انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اس دن میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور مجھے کہنے لگی، یہ میں نیا سوٹ لے کر آئی تھی، مجھے یہ کپڑے تنگ ہو گئے ہیں اور تم دیکھو یہ کپڑے تمہیں پورے آ جائیں گے۔ کپڑے دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ وہ میری پسند کا رنگ تھا اور کپڑے بھی بہت اچھے فٹنگ میں سلے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا جی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے بھابھی کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ آج تمہارے بھائی کام سے لیٹ واپس آئیں گے اور نہ جانے کیا بات ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ جب تک تمہارے بھائی نہیں آ جاتے تم میرے کمرے میں ہی رک جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے کمرے میں رکنے کی حامی بھر لی تھی اور افطاری کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگیں، مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھاؤ، میں دیکھوں کہ تم یہ کیسے لگ رہے ہیں تم پر۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ بھابھی کہنے لگیں کہ تم امی کو یہ بات نہیں بتاؤ گی کہ تم میرے کمرے میں رک رہی ہو، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کیونکہ وہ مجھے بہت بار یہ بات کہہ چکی ہیں کہ تم کنواری لڑکی ہو اور میں تم سے زیادہ ہنسی مذاق نہ کیا کروں۔ تمہاری امی کو تمہارا میرے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے تم ان کے سونے کے بعد ہی میرے کمرے میں آنا۔ اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب امی سو گئیں تب میں بھابھی کے کمرے میں گئی تھی اور بھابھی میرے لیے میری پسند کا جوس بنا کر لے آئیں۔ جیسے ہی میں نے وہ جوس لیا تو اچانک سے مجھے چکر آنے لگے اور نیند مجھ پر بری طرح سے طاری ہونے لگی۔ میں وہیں پر گر کر سو گئی۔ صبح ایک عجیب سے شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ بھائی میرے سر پہ کھڑے بری طرح سے چلا رہے تھے اور امی ان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی تھیں اور تبھی اچانک سے ہم دونوں بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے جب ابو کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا تھا۔ سب رشتہ داروں نے جیسے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں۔ وہ سب لوگ جو ابو کی زندگی میں ہم سے محبت جتاتے تھے، اب وہ سب ہم لوگوں کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ اور ایسے میں امی ہی تھیں جنہوں نے حالات کا دیوانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ وہ خود ایک فیکٹری میں کام کرتی رہیں اور شام کو اجرت پر کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اور بھائی کو پڑھایا لکھایا اور کسی قابل بنایا۔ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ تمام محلے کے لوگ ان کی ہمت اور کردار کی گواہی دیتے تھے۔ بھائی کو پڑھا لکھا کر انہوں نے اس قابل بنا دیا تھا کہ آج وہ ایک بہت اچھی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ ان کے پاس گھر گاڑی سب کچھ تھا۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی ہر چیز موجود تھی اور ہمیں کبھی کسی چیز کی امی نے کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی، سیکنڈ ایئر میں تھی جب بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ بھائی نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ امی کو وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ امی نے جب بھائی کو اس لڑکی سے شادی کرنے سے منع کیا تو بھائی جذباتی ہو گئے اور امی کو کہنے لگے کہ آپ جہاں چاہتی ہیں میری شادی کر دیں، مگر ایک بات سن لیں، اگر میری شادی صوبیہ کے ساتھ نہ ہوئی تو میں کسی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ ان کی بات سن کر امی خاموش رہ گئی تھیں۔ وہ سوچنے لگیں کہ زندگی تو میرے بیٹے نے ہی گزارنی ہے اور ایسے میں اس پہ شادی جیسا فیصلہ زبردستی کیسے مسلط کر سکتی ہوں، جبکہ یہ اس کی ساری عمر کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے امی صوبیہ بھابھی کو بھائی کی دلہن بنا کر لے آئی تھیں۔ شروع میں امی کو بہت سے خدشات تھے، مگر رفتہ رفتہ ان کے یہ خدشات دور ہو گئے تھے۔ وہ بھابھی سے بالکل ویسے ہی پیار کرتی تھیں جیسے مجھ سے، اور ان کا بھی ہر بات میں ایسا ہی خیال رکھتی تھیں جیسے میرا۔ اس بات کا مجھے بہت اندازہ نہیں تھا کہ وہ امی کی بہو ہے یا بیٹی۔ ملنے والے امی کی مثالیں دیتے تھے کہ کاش ہماری بیٹیوں کو بھی ایسی ہی ساس مل جائے۔ مجھے بھی اپنی امی پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے ساری زندگی
کبھی کسی سے کوئی بات اپنے خلاف نہیں کہلوائی تھی، مگر اب نہ جانے امی کو کیا ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا بھابھی سے رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ ان پر غصہ کرنے لگی تھیں اور ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ بھابھی بار بار ان کو مخاطب کرتی، ان سے معافی مانگتی، مگر نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ امی ان سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے بھائی کو بھی ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بھی نہ صرف اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے، بلکہ انہوں نے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے نہایت حیران کن تھی، مگر اس گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے یہ سب کچھ بتاتا۔ مجھے تو بھابھی بہت اچھی لگتی تھیں، وہ بالکل میرے ساتھ میری دوستوں جیسی تھیں، اور ان کی شادی سے پہلے میں بالکل شرمیلی سی لڑکی تھی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے میری جھجک دور کی تھی، اور وہ امی سے چھپ کر میرے ساتھ اپنی اور بھائی کی ایسی باتیں کرتی تھیں جنہیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ مگر جب میں اس بات پر کچھ کہتی تھی تو وہ مجھے ڈانٹ کر کہتی کہ تمہیں میں اپنی سہیلی سمجھ کر بتا رہی ہوں، اور ویسے بھی تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو، کل کو تمہاری بھی شادی ہو جانی ہے، اور یہ سب باتیں تو چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ مجھے اپنی اور بھائی کی ذاتی باتیں بھی بتانے لگی تھیں۔ ایک دو بار میں نے انہیں کھڑکی سے جھانک کر وہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور تب میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ بعد میں نے خود کو اس بات پر کوسا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اس چیز سے توبہ کر لی تھی اور دوبارہ کبھی بھی ان کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے میری اپنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میرے ساتھ بھی کوئی ہو جو مجھ سے محبت جتائے، مگر میں اپنی امی اور بھائی کو جانتی تھی کہ وہ دونوں بہت غصے والے تھے، اور دونوں ہی بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس دن کا انتظار کری تھی جب میری شادی ہو اور میں بھی خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکوں۔ اب جب بھابھی نے مجھے اپنا سب کچھ خوبصورت سوٹ پہننے کے لیے دیا تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی، اور پھر نہ جانے کیسے اچانک سے ان کے کمرے میں باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ شور کی آواز پر جب میری آنکھ کھلی تو بھائی مجھے مارنے کے لیے میری طرف لپکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی تو جگدم چکرا کے گر گئی، نہ جانے کیوں مجھے اتنی بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ بھائی غصے میں تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری گردن دبوچ لیتے۔ بھابھی اور امی انہیں بمشکل روک رہی تھیں۔ اب جب میں نے ارد گرد کا نظارہ دیکھا تو یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ اس وقت میں بھابھی کے کمرے کے بجائے ڈرائنگ روم میں تھی، اور میرے جسم پر وہی لباس تھا جو کل مجھے بھابھی نے پہننے کے لیے دیا تھا، مگر میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں بھائی کو پہلی بار یوں غصے میں دیکھ رہی تھی، جبھی میں خوف سے بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور تبھی بھائی مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنے لگے۔ اب وہ مجھے کھینچتے ہوئے گھر کے دروازے کے پاس آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیتے، گھر سے باہر دھکا دے دیتے، امی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں کہنے لگیں کہ میری بچی بدنام ہو جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، یہ تمہاری بہن ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو۔ میں بھی بری طرح سے رونے لگی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا ہے۔ میں نے تو صرف بھابھی کے کپڑے ہی تو پہنے تھے، اور اس میں اتنی غلط کون سی بات تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کپڑوں کی وجہ سے بھائی نے مجھے بھابھی سمجھ لیا تھا اور میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تبھی بھابھی مجھے کھینچتے ہوئے میرے کمرے میں لے گئیں اور کہنے لگی کہ دروازہ بند کر لو، میں تمہیں یہیں پہ ناشتہ دے جاتی ہوں۔ ابھی بھائی گھر پر ہی تھے، پورا دن ان کے غصے سے دھاڑنے کی آوازیں آتی رہیں، وہ بہت ہی زیادہ غصے میں چلا رہے تھے، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اتنے غصے کی آخر وجہ کیا تھی۔ بھابھی میرے پاس کھانا رکھنے کے بعد وہیں سے چلی جاتی تھی، اور میں حیران پریشان تھی کہ میں یہ سب کس سے پوچھوں۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے غصے میں ہیں؟ آدھی رات کو دروازے پہ دستک ہونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے امی کھڑی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور پے در پہ میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ وہ بہت غصے میں تھی، مجھے بری طرح سے پیٹ رہی تھیں، اور مارتے مارتے جب وہ تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، اور مجھے تو جیسے سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، ایسی کون سی غلطی کی تھی جو تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟
مجھے اس عمر میں رسوا کر دیا، مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اگر تمہیں اتنی ہی جوانی تنگ کر رہی تھی تو مجھے بتاتی، میں تمہاری شادی کر دیتی، مگر یوں ہم ماں بیٹے کے سر میں خاک تو نہ ڈالتی۔ امی کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ امی کو کہنے لگی کہ مجھے بتائیں تو آخر میں نے کیا کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میرا انداز دیکھ کر امی چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ جرم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اپنا قصور بھی تم مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کون تھا وہ لڑکا جو تمہارے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا، اور کب سے تم جانتی ہو اس کو؟ کب سے تم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو؟ اگر تم نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی، تو آج کے دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اب تمہاری بھابھی وہ کہاں کہاں تمہیں بدنام نہیں کرے گی، اب کون اپنائے گا تمہیں؟ تم نے اپنی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، مجھے سب کی نظروں میں رسوا کر دیا۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی، مگر امی کی بات نے مجھے اپنی جگہ سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ امی اور بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تبھی میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، رونے کہنے لگی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، کیا آپ میرے بارے میں نہیں جانتی کہ میں کیسی ہوں؟ آپ نے میری تربیت کی ہے اور آپ تو مجھے بہت اچھے سے جانتی ہیں، کیونکہ آپ میری ماں ہیں اور مجھے آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ میں ایسا کبھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے تو جو کچھ بھابھی نے کہا میں وہ کرتی گئی۔ میری بات سن کر امی چونک گئی، کہنے لگی کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ تب میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یکدم ان کے چہرے پہ غصہ چھانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھا اب میں سمجھی کہ اصل بات کیا ہے، مگر میں ابھی بھی نہیں سمجھی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ امی کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی کو سمجھا لوں گی، اس سے بات کر لوں گی، مگر تم جانتی ہو کہ اس کے ذہن میں کوئی بات ایک بار بیٹھ جائے تو وہ بات نکالنا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو بھی اس بات پہ یقین کر لے گا، اور پھر اگلے ہی دن مجھے امی نے کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور مجھے دوبارہ سے کالج جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ مگر امی نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ تم اپنی بھابھی کو یہ بات مت بتانا کہ تم مجھے اس بات کے بارے میں بتا چکی ہو۔ مجھے تو سب لوگ کسی جاسوسی ناول کا کردار لگ رہے تھے، نہ جانے ہر کوئی یہاں پہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہا تھا۔ میں نے تو اس بات کا شکر ادا کیا کہ میری قید ختم ہو گئی تھی اور اب مجھے دوبارہ کالج میں جانے کی اجازت مل گئی تھی، مگر اب بھی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اب تو میں مر کے بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی تھی جس پہ میں رسوائی کا خدشہ ہو۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور ایک دن رات کو پھر سے ہمارے گھر میں شور بلند ہو گیا تھا، اور اس آواز میں کسی کا رونا، چیخنا، چلانا بھی شامل تھا۔ میں بھی یہ آواز سن کے ہڑبڑا گئی تھی، اور ایک پل کو کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں اور پھر سے سب لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤں۔ مگر باہر سے شور کی آوازیں اتنی بلند ہو رہی تھیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پائی، اور جب کمرے سے باہر آئی تو سامنے امی، بھائی تینوں ہی موجود تھے، اور ان کے ساتھ ایک اجنبی لڑکا بھی موجود تھا۔ اور جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ بھابھی کا کزن تھا، اور اب امی کی آواز سنائی دی کہ اس طرح سے باہر کھڑے رہ کر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ نہیں بھی جانتے انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اب وہ لوگ کمرے میں چلے گئے اور میں بھی حیرت سے گنگ کھڑی رہ گئی۔ میں جانتی تھی اگر میں گئی تو مجھے سب لوگوں نے کمرے سے باہر نکال دینا ہے۔ تبھی میں ڈرائنگ روم کی پچھلی طرف آ گئی، جہاں یہ کھڑکی صحن میں کھلتی تھی، اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا اسے سن کر میں بے یقینی کی صورتحال کا شکار تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ امی کا بھابھی سے بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن امی نے بھابھی کے کمرے سے کسی لڑکے کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور بھابھی اس بات پر صاف مکر گئی تھی، اور جب اس بات پر امی نے اور بھائی نے انہیں بے عزت کیا، ان کے ماں باپ کو یہ بات گھر بلا کر بتائی، تو انہوں نے پھر بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ مجھے اپنے کپڑے پہنا کر بے ہوش کر کے ڈرائنگ روم میں لٹا دیا، اور تب ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کمرے میں اس لڑکے کو بلا لیا تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ سمجھے کہ شاید میرا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اب وہ لڑکا بھابھی کو اس بات پر بلیک میل کرنے لگا تھا۔
اور اس بات پر بلیک میل کر کے انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ سب کرنے کو بول رہا تھا۔ بھابھی نے اس کی کال اٹھانا چھوڑ دی تھی، اس لیے وہ آج گھر پہ آ گیا تھا۔ اچانک سے بھائی کی آنکھ کھل گئی تھی اور پھر ان کے شور مچانے کی آواز سن کر امی بھی باہر آ گئی تھی۔ یوں ساری بات کھل گئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں بھابھی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں، مگر اب جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن بھائی نے بھابھی کو گھر سے نکال دیا تھا، انہیں طلاق دے دی تھی۔ میرے حوالے سے ان کے دل میں جو غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ امی نے اپنے رشتہ داروں میں میری شادی کر دی تھی اور اب وہ بھائی کے لیے بھی دوسری شادی کرنے پہ زور دیتی تھی، مگر بھائی ابھی دوبارہ کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔